خالق کائنات کے نام سے جو بڑا رحیم نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ کشمیر ڈیبیٹ کے آج کے پروگرام سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ ویری گڈ آفٹرنون۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں کشمیر کے اندر اور باہر بسنے والے کشمیریوں کے لیے کیا بہترین راستہ ہے، کیا بہترین لاہ عمل ہو سکتا ہے اس تحریک کو کشمیر کے اندر اور باہر عوام کی امنگوں کے مطابق آگے بڑھانے کے لیے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ جیسا کہ کشمیر کی صورتحال اور مسئلے میں دلچسپی رکھنے والے تمام ناظرین بخوبی آگاہ ہیں کہ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح ریاست جموں کشمیر کے اندر اور باہر رہنے والے کشمیریوں میں بھی مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کی تاریخ کو بھی انہی نقطہ نظر کی عینک سے یہ نقطہ نظر رکھنے والے دیکھتے ہیں، موجودہ صورتحال بھی انہی نظریوں کی عینک سے دیکھی جاتی ہے اور مستقبل کے حوالے سے بھی پھر انہی نظریوں کی روشنی میں اپنے اپنے دائروں میں اپنی اپنی جماعتوں کے پرچموں تلے جدوجہد بھی کی جا رہی ہے، اور دیگر معاشروں کی طرح کشمیر کے اندر ان مختلف نظریات اور سیاسی جماعتوں کے اندر کشمکش بھی موجود ہے۔ لیکن چونکہ کشمیر مختلف ممالک میں تقسیم در تقسیم چلا آ رہا ہے جغرافیائی طور پر، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کشمیری جو اس منقسم ریاست کے مختلف حصوں میں آباد ہیں ان کے درمیان ابلاغ اور یعنی کمیونیکیشن میں بھی تقسیم اور ایک طرح سے پور کمیونیکیشن ہے یا کہیں نہ ہونے کے برابر کمیونیکیشن ہے۔ تو اس کمیونیکیشن گیپ میں سے کئی ایک غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ لیکن کشمیر کی قیادت کیا آج اس حیثیت میں ہے؟ کیا کشمیر کی قیادت کے پاس وہ صلاحیتیں اور وہ قابلیت اور وہ ویژن موجود ہے کہ وہ اس منقسم ریاست اور مختلف النظریات سماج کو کسی ایک جگہ پر لا کر ایک متحدہ آواز دنیا کے سامنے پیش کر سکے؟ یہ ہمارے آج کے اس پہلے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس جو مہمان مدعو تھے ان میں ہم نے جو کشمیر ایڈ ہاک کمیٹی ایک بنی ہے سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے، اس کے منتظمین کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین جناب شوکت کشمیری صاحب اور کشمیر کے ایک ایکٹیوسٹ جو کشمیر یوتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کافی ایکٹیو ہیں جناب سردار آفتاب احمد خان صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن سردار آفتاب احمد خان صاحب اور شوکت کشمیری صاحب وقت پہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے، اس لیے پہلا سیشن جو ہمارا ہے وہ ہم کریں گے جو ایڈ ہاک کمیٹی اور کشمیر سینٹر اور جسٹس فاؤنڈیشن کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں مہمان آپ کے سامنے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسور صاحب جن کا تعلق لبریشن لیگ سے ہے اور وہ اس ایڈ ہاک کمیٹی کے بھی منتظمین میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے یہاں تشریف لانے کا۔ پھر یہاں آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے پاس جناب ارشاد ملک صاحب جن کا تعلق وادی کشمیر سے ہے،
کوالیفیکیشن سے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، اور اس تحریک میں بہت لمبا عرصہ وہ متحرک رہے ہیں وادی کشمیر میں مختلف حیثیتوں میں، اور آج کل وہ بھی اس جو ایڈ ہاک کمیٹی ہے اس کے سینئر منتظمین میں شامل ہے۔ شاد ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کا یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ ان مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شعیب اکبر ناظر صاحب۔ شعیب اکبر ناظر صاحب اس ایڈ ہاک کمیٹی کے ایڈ ہاک کمیٹی فار سیلف ڈٹرمینیشن کے جنرل سیکرٹری ہے۔ ناظر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر نذیر احمد شال صاحب۔ شال صاحب اس تحریک کے آغاز سے قبل لیکچرر تھے، اپنے وہ کالج میں پڑھاتے تھے، اور جب یہ شروع ہوئی تو کشمیر کے اور لاکھوں افراد کی طرح وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور تب سے وہ اس میں متحرک ہیں مختلف حیثیتوں سے، اور آج کل وہ لندن میں مقیم ہے، وہاں پر کشمیر سینٹر اور جسٹس فاؤنڈیشن کے وہ سرپرست ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں برطانیہ کے مختلف اداروں تک کشمیریوں کی اس سٹرگل کو اس کے مختلف اس کے تناظر میں پیش کرنے کے لیے۔ پروفیسر نذیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کا۔ تو یہ جو ہمارے چاروں مہمان ہیں اس حوالے سے وہ ایک کمیٹی سے وابستہ ہیں، اور اس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جس میں مختلف جماعتیں شامل ہیں برطانیہ میں، اور وہ 27 اکتوبر کو ایک مظاہرہ کر رہے ہیں بھارتی سفارت خانے کے باہر لندن میں، اور اس مظاہرے کا مقصد وادی کشمیر سے اٹھنے والی اس نئی آواز کو یہاں بھارتی سفارت خانے اور اس کے ذریعے پھر باقی جو لندن میں یا برطانیہ میں جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک پہنچانا ان کا مقصد ہے، کہ جو حق کے خود ارادیت کے حوالے سے جو ایک نئی آواز سامنے آ رہی ہے وادی سے، کہ مختلف الخیال جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر حق کے خود ارادیت کی بنیاد پر اس جدوجہد کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے 27 اکتوبر کو، 27 اکتوبر کو، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر راستہ ہے آج کی صورتحال میں۔ تو میں بات کا آغاز کرتا ہوں جناب پروفیسر نذیر احمد شال صاحب سے، کہ پروفیسر صاحب پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ 27 اکتوبر کو کیا ہو رہا ہے، کیا وقت ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، کتنے لوگ متوقع ہیں؟ شمس صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایڈ ہاک کمیٹی فار رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کوئی تنظیم نہیں۔ یہاں پر دراصل دو اتحاد اس وقت موجود ہیں برطانیہ میں، کل جماعتی رابطہ کمیٹی اور نیشنلسٹ جو اوپینین رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ایک الائنس ہے۔ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو کمیٹی کا جو آپ نے تعارف کیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک نقطہ اتفاق ڈیولپ کیا جائے، اور اس نقطہ اتفاق کو لے کر کے ہم یعنی اگر مرج ایک دوسرے میں نہیں ہوں مگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں قائم رہے، اور ہماری آواز جو ہے وہ آواز مؤثر بنے، اور یعنی جو معاملات سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہیں وہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے معاملات جو ہیں، کیونکہ the time to cross the bridges has not come, when it will come، وہ معاملات اس وقت دیکھے جائیں گے۔ فی الحال ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جس کا وعدہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں میں اور اقوام عالم نے بھارت اور پاکستان نے کشمیریوں سے کیا ہے، وہ ان کو ریسٹور کیا جائے، اور اس کے بعد وہ ایک ریفرنڈم جو کہ ایک جمہوری عمل ہے، اس جمہوری عمل کے ذریعے وہ اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کریں۔ تو یہ میں گزارش ضروری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کوئی غلط فہمی ہو، بلکہ یعنی کہ یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے، کوئی نئی تنظیم نہیں ہے مطلب۔ اور اس کا جب ہماری کل جماعتی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی ہے
کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف بلانے والے کوئی یہ تنظیم نہیں ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے گیپس کو برج کیا جائے، گیپس کو فل کیا جائے اور ایک نقطہ اتفاق ڈیولپ کیا جائے، اور جب یہ کام مکمل ہوگا تو یہ ایڈ ہاک کمیٹی آٹومیٹکلی اٹ ول ڈائی اٹس ڈیتھ، اور وہ پھر اس کی دوسری صورت جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ جہاں تک 27 اکتوبر کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ایک پروگرام طے ہوا ہے اور تمام تنظیموں نے مل کر کل جماعتی رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے مل کر ایک ڈیمونسٹریشن کریں اور اظہار یکجہتی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت تکلیف میں ہیں، اور یہ آلڈوچ میں جو انڈین ہائی کمیشن کے باہر اس سلسلے میں اجازت بھی حاصل کی گئی ہے، اور وہاں پہ یہ ڈیمونسٹریشن ہوگی 12:30 بجے شروع ہوگی اور 3 بجے تک کا ٹائم اس میں ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ برطانیہ بھر سے کشمیر کی کاز کے ساتھ محبت رکھنے والے اور کشمیریوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونے والے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ العزیز جوگ در جوگ تشریف لائیں گے وہاں پر، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا مظاہرہ ہوگا یہ مظاہرہ پچھلے مظاہروں سے بہت بہتر ہوگا اور اس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد شامل ہوگی۔ اچھا، یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے منڈے کو؟ جی جی ٹھیک۔ یوزلی عام طور پر ہوتے تھے مظاہرے سنڈے کو، تو تقریباً سب کچھ میڈیا وغیرہ تو بہت کم ہی آتا تھا، مین جو لوکل میڈیا ہے۔ جی جی۔ تو کیا اس بار کوئی لوکل میڈیا بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے جس مظاہرے میں کسی سے رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، کوشش تو ہوئی ہے کہ دعوت نامے سبوں کو گئے ہیں، انہیں چاہے وہ نیشنل میڈیا ہے یو کے کا یا پھر ہمارا اپنا میڈیا ہے یا اور بھی مختلف جو ادارے ہیں، مثلا KBC ہے، DM ہے، مطلب یہ جو مختلف یہاں پر جو چینلز ہیں ان کو بھی مدعو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ وہاں تشریف لائیں گے اور اس ڈیمونسٹریشن کو کور کریں گے۔ اچھا، ناظر صاحب آپ اس کمیٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں جی، تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے شال صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر 2 الائنس تھے موجود، ایک رابطہ کمیٹی اور ایک نیشنل انڈیپینڈنس الائنس، تو کیا آپ کو کس حد تک کامیابی ہوئی ہے ان 2 کو قریب لانے میں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ جو فاصلہ ہے جو بیچ میں اس کو کم کرنے کا ایک اس کا پرپز ہے، تو کیا اس میں کوئی کامیابی ہوئی آپ کو؟ کوئی پرو انڈیپینڈنس الائنس کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ آیا یا کسی سے بات ہوئی؟ میں سب سے پہلے تو شمس صاحب آپ کا اور KBC کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے تاکہ ہماری آواز ملک کے دوسرے کونے میں بھی پہنچے۔ جہاں تک ایڈاک کمیٹی کا جو جیسے پروفیسر شال صاحب نے بہت کلیئرنس دی ہے کہ ہم نے کوئی نئی تنظیم نہیں بنائی ہے، لیکن کل جماعتی رابطہ کمیٹی جو پچھلے 22 سال سے یہاں فارم ہوئی ہے اور دوسرے الائنسز بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ حالات، کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان میں وہ کام کی وہ تیزی نہیں رہی ہے۔ تو ایڈاک کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک برج جو بنے گا یا بنایا گیا ہے، اس برج اور فلنگ دا گیپس بیسیکلی پروفیسر صاحب نے بہت ہی کلیئرس کیا ہے۔ آج جو 27 کا جو مظاہرہ ہے یہ اس کی ایک خاص کڑی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جو 27 میں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس میں لوگوں کی تعداد میں کچھ کمی کو عدم دلچسپی، اب یہ 27 کے مظاہرے میں کچھ لوگ جو ہے وہ نئی دلچسپیوں، نئے امنگوں کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو بارڈرز کے اندر جو یا ہندوستان کے بارڈرز اور کشمیر کا جو سلسلہ ہے، ایک تحریک نے نیا جنم لیا، اور اس نئے زور اور شوق اور جوش کو دیکھ کے یہ ایڈاک کمیٹی کو ہم نے فارم کیا ہے، صرف اس نقطہ نگاہ کے لیے کہ میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا کوئی نئے لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن اس پہ بات کریں گے۔ ہم ایک کالر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جناب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب میں ادیاں سے بولی نا پیٹر بریتھی تھی۔ ہاں جی۔ حضرات جڑے بیٹھے انہاں حوالہ دیتا کہ لوکل میڈیا نے بارے وچ کچھ نہ دے نے،
اور بڑا افسوس لگا کہ کچھ حضرات ایسے اللہ لوگ جنہ 47 وچ پشتون آندے سی اتھوں ہزاراں دی تعداد پر تے جنہ پنچ نہ علاقہ کراس کیتا سی کئی سال انہاں مطلب انہاں لوکاں خدمت کی اور چنگی طرح پتہ آزادی کشمیر والے کی اور کشمیر دے لوگ تراکھڑ والے یا راولا کوٹ والے یا پنچ والے انہاں کی پتہ ہے لوگ کس آندے سن اور انہاں دی خدمت کس کیتی سی انہاں نے لک آفٹر کس کیتی سی ایسے حضرات ساڑے کشمیری لیڈر چند بیت ہے تے بیان دین جی اساں اے پارٹی بنائی اساں اے قوم دی خدمت کرنے اے خدمت کرنے لیکن کم سے کم جڑ توڑی جانا چاہیے نا اور انہاں لوکاں کی اپنے کشمیریوں کی پہلے کنونس کرن کی نہ کہ کہہ چائنا دے سرجر پلیٹ فارم پر جان جی تے اے نہیں کہ میڈیا پر 4-6 بھالی دا جی اساں اے کرساں اے پاکستان کیتا تے کچھ کیتا کم سے کم اپنے جڑے کشمیری نو واسطہ خدا انہاں کی تے بھالی تو پہلے پوچھو کہ تساں کی کہہ چائنا جی جناب اعظم صاحب انہاں نا تساں اگر گل سنی ہے تو انہاں حق کے خود ارادیت نی بنیاد پر سارے کشمیریاں کی گٹھیاں کرنا چاہنے ایک نقطہ اتفاق کہ آپ کے خود ارادیت مطالبہ ہونا چاہیے نا اس نے بارے تساں کوئی گل کرنا چاہنے ہو جی تھینک یو ویری مچ اعظم صاحب بہت شکریہ اور میں درخواست کروں گا کنٹرول روم سے کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم کالز لائیں گے کیونکہ آئی تھنک کالرز کے لیے یہ فائدے مند ہوگا کہ اگر وہ پہلے بات ہمارے مہمانوں کی سن لیں اور اس کے بعد اس کے مطابق وہ جو سوال ان کے پاس ہے وہ ضرور کریں اور جو ان کے پاس سجیشنز ہیں ان کے جو تاثرات ہیں جو کچھ کہنا چاہیں وہ ضرور کہیں لیکن پہلے سنتے ہیں مہمانوں کو کہ ان کے پاس کہنے کو ہے کیا اور یہ پروگرام سارا جو جیسے میں نے تعارف کروایا ہے حق کے خود ارادیت کے حوالے سے جو مظاہرہ ہو رہا ہے 27 کو یعنی کہ یہ آنے والے سوموار کو پروفیسر صاحب نے بتایا ہے 12:30 بجے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور شعیب صاحب میں جو میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو کوئی نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کیونکہ رابطہ کمیٹی بھی پہلے سے بہت جو ہے نا وہ موجود ہے کشمیر سینٹر بھی موجود ہے لیکن کیا نئے لوگ کوئی آئے آپ کے ساتھ جی نئے لوگ ہم دیکھیں جو ہے راستے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں ڈورز کبھی کلوز کر نہیں سکتے ہیں اور جو لوگ بھی جو بھی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں جو آزادی پسند لوگ ہیں جو کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں ہمیشہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویلکم کوئی آئے یا نہیں جی بے شک جی ڈاکٹر بسر صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور ایک چیز میں یہاں اور ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا لیوٹن کے مقام پر وہاں مجھے انہوں نے ذمہ داری دی ہے کہ میں ایز سیکرٹری جنرل کے لیے کام کروں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے لیے چونکہ لبریشن لیگ کی اس فورم کی رکن ہے تو اس حوالے سے جو ہے اس سے قبل جو ایڈ ہاک کمیٹی تھی انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اس سلسلے میں نے فرداً جتنی بھی آزادی پسند جماعتیں ہیں جو انڈیپینڈنٹ الائنس ہے ان کے تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ہم جو جن گیپس کی یہ بات کر رہے ہیں یا جن برجز کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کو بنانا ہے اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے مہینے کی دوسرے یا تیسرے ہفتے ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں تمام جو جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کام کر رہی ہیں یا جو کشمیر کو متنازع سمجھتی ہیں اور یہ اس بات کو ان کا منشور یہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے اور کشمیری عوام کی مرضی سے ہونا ہے ان سب کو ہم دعوت دیں گے اور جو بھی اس کی آؤٹ کم ہوگی اس سے جناب ہم ساری قوم کو آگاہ کریں گے جیسے اعظم صاحب نے کہا ان کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جناب ہم بیٹھ کے یہاں باتیں کرتے ہیں لوگوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اب ہم پچھلے رمضان سے یعنی پچھلے مہینے سے 1 رمضان سے ہم شروع ہوئے تھے اور آج تک ہم مسلسل لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مختلف جگہ پر مختلف اوقات میں لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے اس کاروان میں شامل ہوں اور ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے چلیں ہم ان کے پیچھے ان کے ورکر بن کے چلیں گے اگر اعظم صاحب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کی وساطت سے ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور جناب یہاں شامل ہوں ہمارے ساتھ اور ہماری جو ہے وہ قیادت کریں ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں ہمیں اس وقت جو تحریک ہے ہماری اور جو صورتحال بین الاقوامی طور پر موجود ہے اس وقت دنیا کے اندر اس میں ہمیں یہ بات سوچنی ہے اور اس کو باور کروانا ہے ساری دنیا کو کہ ہمارے اندر اختلافات جو ہیں ان کو ہم نے ختم کیا اور ہم جو ہے کسی بات پر جھگڑا نہیں کرنا چاہتے صرف ایک بات ہے جس کو ہم لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں
وہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی ہے، اور اس کے لیے ایک نقطہ ہے کہ حق خود ارادیت ہمیں دیا جائے، اور جو فیصلہ کشمیری قوم کرے وہ ساری دنیا کو قبول ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے 27 تاریخ کا بھی مظاہرہ ہے کہ ہم جناب جو غاصبانہ قبضہ ہے کشمیر کی ریاست کے اوپر، جو جابرانہ قبضہ ہے، بغیر کشمیریوں کی مرضی کے جو قبضہ ہوا ہے، اس کے خلاف کشمیری جو ہے وہ ایک اتحاد متحد ہو کر اس بات کا مظاہرہ کریں گے۔ اوکے، ارشاد ملک صاحب، آپ بتائیں کہ آپ تو ظاہر ہے وہاں پر بہت زیادہ عرصہ رہے ہیں، اس تحریک یہ جو 87-88 کے بعد کی جو صورتحال وہاں بنی ہے اس میں آپ موجود رہے ہیں، اور آپ نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اور اب یہ بتائیں کہ وہاں پر لیٹسٹ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، لیٹسٹ صورتحال کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ میں کوئی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، ہسٹری آپ کو نہیں بتاؤں گا، ہاں جی، صورتحال بتاؤں گا کہ پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہے، ڈیفرنٹ چینلز پہ اخباروں میں آتا ہے کہ پچھلے خصوصاً 1-2 مہینے سے جو وہاں پہ ایک نئی جلا ملی ہے اس موومنٹ کو، بیسیکلی 88 کے بعد اس میں جو شدت آئی تھی، اور پھر چند لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ مسئلہ کوئی دھیما پڑا ہے۔ دراصل وہ دھیما نہیں پڑا تھا۔ جب ہندو پاک مذاکرات شروع ہوئے تو کشمیریوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے بالکل خلاف نہیں ہیں، تو جب ان کو یہ لگا کہ ان مذاکرات کی ڈیلیز اور کوئی ابھی شال صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی 20 بار ان کے بڑے بڑے ہائی آفیشلز آپس میں ملے، اور کشمیریوں کو یہ لگا کہ ایز سچ کہ کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی ہے جس سے کشمیریوں کو ریلیف ملے۔ فیکٹ یہ ہے کہ جو سی بی ایمز اٹھائے گئے، بے شک سیز فائر ہوا، سیز فائر سے یہ ہوا فائدہ کہ اب ہندوستانی فوجی بارڈر پہ نہیں مرتا ہے اور پاکستانی فوجی بارڈر پہ نہیں مرتا، لیکن جو اڑی کا سویلین ہے وہ آج بھی مرتا ہے، اور جو چکوٹھی کا سویلین ہے وہ آج بھی مرتا ہے۔ آپ کے جو بارڈر کے اس طرف جو کشمیری ہیں یا بارڈر کے جو اس طرف کشمیری ہیں، تو جو گولہ باری جو ادھر سے ہوتی ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ڈیٹینشنز جو ہے جو سیلز وہ بری پڑی ہیں، اور ایوریج 5-10 لوگ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں آج بھی مارے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو تنظیمیں بنی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کی زیادہ سے زیادہ 3 تنظیمیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کو ایک تنظیم پہ ایک وہ جو ہے نظریہ پہ قائم نہیں ہوتے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چوتھی تنظیم کا کشمیر میں کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک وہ تنظیم ہو جو انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتی ہے، دوسری وہ تنظیم ہو، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، جو انڈیا کے ساتھ اپنا الحاق کرنا چاہتے ہیں، اور تیسری وہ تنظیم ہو جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو رائٹ بنتا ہے سب کو اپنا، لیکن یہ جتنی تنظیمیں بنی ہیں تو اس میں کچھ حالات کا بھی جو ہے عمل دخل ہے، اور کچھ ہماری لیڈرشپ کی بھی خامیاں ہیں۔ دیکھیں، انسان کو نا سیلف کرٹیک ہونا چاہیے۔ سو اف یو فیل ٹو چینلائز دی flooded water, then you as a Kashmiri, as a leader, have no right to blame the brooks and the streams if they find out their own ways. تو ایک یہ جو جذبات کا، ایک جو یہ سپورٹ کا، جو ایک آپ کے سامنے ایک سیلاب ہے، اس پانی کو اگر آپ چینلائز کریں گے، اس سے آپ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے نیویگیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے اریگیشن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو یہی پانی پتہ نہیں کتنے گھر خراب کرے گا، کتنی کھیتیں خراب کر دے گا۔ جی، ویری انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے۔ میں شال صاحب کے پاس واپس آتا ہوں کہ شال صاحب، کیا ایسی تبدیلی آئی ہے اب یہ جو حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو حریت کانفرنس ہے جب وہ بنی تو اس میں بھی تو یہی منشور تھا، اس کا بھی حق خود ارادیت انکلوڈنگ دا رائٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ۔ تو یہ نئی اس میں کیا بات ہے جو ابھی یہ نیا پلیٹ فارم پر رہا ہے؟ حریت تو پہلے ہی موجود تھی، تو پھر یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، چونکہ آپ نے بات کرنی ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس منقسم ہوئی، اور 2 حریتوں کا وجود وہاں پہ اس وقت ہے۔ ایک حریت
की क़यादत जनाब मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब कर रहे हैं और एक हुर्रियत की क़यादत जनाब सैयद अली शाह गिलानी कर रहे हैं। अवाम ने महसूस किया, जी शऊर लोगों ने महसूस किया कि ये जो तकसीम है, ये तकसीम हाइल हो रही है हमारी जद्दोजहद में। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूं यहाँ उन लोगों को जिन्होंने इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की, और इसमें कुछ लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया। और जिन लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया उनमें शहीद अजीमत जनाब शेख अब्दुल अजीज भी थे, और जनाब शबीर अहमद शाह साहब थे, आसिया अंद्राबी साहिबा थी। तो इन्होंने मिलकर कोशिश की कि ये गैप जो है, ये गैप ब्रिज की जाए, और यूं वहां पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का वजूद अमल में लाया गया और एक इत्तेफाक राय डेवलप करने की कोशिश की गई। और आपने देखा कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट्स थे, इन पीसफुल प्रोटेस्ट्स का वाहिद एक मैसेज था, और वो मैसेज ये था, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। इन्हें लोगों ने बैक ज़बान एक अपना एक क्लियर मैंडेट जो है उसको अनाउंस किया, और उस क्लियर मैंडेट के जो बाज़गश्त है, उस बाज़गश्त में ये बात पिना है कि हमने अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया है। ये हकीकत आप बयान कर रहे हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है उसमें दो चीजें बिल्कुल वाजिया हैं। वो ये है, या तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये कश्मीर का मसला है वो हल हो। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद का मतलब ये है कि एक प्लेबिसाइट हो, एक रायशुमारी हो, इंटरनेशनल ऑस्पिसेस में लोग ये मतलब अपने वोट का इस्तेमाल करके मुस्तकबिल का फैसला करें। मगर साथ ही वहां पर यह बात भी दर्ज है उस मंशूर में कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट को से भी वो इनकार नहीं करते हैं, मगर नेगोशिएटेड सेटलमेंट में कश्मीरी जो हैं, कश्मीरी एज अ पार्टी, एज द प्राइमरी पार्टी टू द डिस्प्यूट नीड टू बी इंक्लूडेड। जो फैसला बाला होगा और दो हुकूमतों के दरमियान होगा वो ड्यूरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एस्पिरेशन जो है वो एस्पिरेशन शायद अगर एस्पिरेशन शामिल उसमें ना हो तो वो फैसला नहीं होगा। तो यूं वहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए एक वन पॉइंट, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि हुर्रियत पसंद जो है, आज़ादी पसंद, चाहे वो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं या इलाके पाकिस्तान के हामी हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक नुक्ते पर वो वहां पर मुज्तमा हुए। यानी आपने देखा यासीन मलिक साहब एक तरफ जुलूस को लीड कर रहे थे और सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक साहब दूसरी तरफ लीड कर रहे थे, और भी दूसरे कायदीन में हर एक का नाम यहाँ पर मतलब वो आप सब तकरीबन इकट्ठे हो गए। वो सब ये जो नई बात मैं ये समझता हूँ कि यानी अवामी ख्वाहिशात और इस एहसास की वजह से कि तकसीम से हमारी जो मूवमेंट है वो कमजोर हो सकती है, वो एक उन्होंने एक उसूली और आइडियोलॉजिकल फैसला किया है। और उसकी बाज़गश्त आज़ाद कश्मीर में भी दिखाई दी जब 16 जमाती वहां पर एडहॉक कमेटी बनी। तो सवाल यह है कि अगर एक मैसेज क्लियर आ रहा है कि हमें किसी नुक्ता इत्तेफाक पर पहुंचना है, क्योंकि जब तक कि एक राइट जो आपका अजर्प्ड राइट है, वो अजर्प्ड राइट आपको रेस्टोर नहीं किया जाता, तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही एक रीजन थी कि हमने भी अपनी तरफ से कोशिश ये की है यहाँ पर कि ये जो मुख्तलिफ अलायंसेज हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, ये एडहॉक कमेटी जो आप जिसका तज़किरा कर रहे थे और जिसके नाज़िर साहब सेक्रेटरी हैं, ये एडहॉक कमेटी कोई तंजीम नहीं, ये एडहॉक कमेटी एक एहसास है, और ये एहसास हम तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमें भी एक नुक्ते इत्तेफाक पर वो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ द पीपल जो है उस पर आना चाहिए, और बाकी फैसला जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम पर छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ, जब हम रियासत जम्मू कश्मीर जिसका जो मुतनाज़िया रियासत है, वो रियासत है जो कायम थी 14 अगस्त से पहले, और हम उस पूरी रियासत के लोगों को हक खुद इरादियत
کے حامی ہیں، اور یہی میرے خیال میں مفہوم ہے اقوام متحدہ میں جو ایکٹیویٹی ہوئی، اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہوئی، وہ بھی پورے علاقے کو انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ. سو یہ جناب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تھا شان نزول اس ہماری اس حرکت کا، ہمارے اس عمل کا جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. جی اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ایڈ ہاک کمیٹی وہ کشمیر میں جو کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے اس میں جو 10-12 لوگ ہیں، تو لکیلی ان میں سے لگ بھگ 5-10 کو تو میں جانتا ہوں، اور جن سے ہماری لگ بھگ ہفتے میں نہیں تو 10-15 دن کے بعد ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. کچھ میرے اس میں بزرگ بھی ہیں، کچھ ہم جماعتی بھی ہیں، کچھ دوست بھی ہیں، کچھ جونیئرز بھی ہیں، کچھ سینئرز بھی ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ان سے جو بات کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جدھر بھی کشمیری ہو، کہ بیٹل فیلڈ پہ آپ دیکھیں کہ جہاں لوگوں کے پاس بندوقیں بھی ہیں، جہاں پر اتنا قدم قدم پہ خطرہ ہے، جب وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور 2 ایکسٹریمز آپ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا ایکسٹریم ایک طرف، الحاق پاکستان کا ایکسٹریم ایک طرف، یاسین ملک صاحب اور شبیر شاہ صاحب اور باقی خود مختار کشمیر کے حامی، ان کی ایک جو ہے الائنمنٹ ہے تھنکنگ کی، اور دوسری طرف باقی لوگ. لیکن چونکہ وہ کشمیری میں ایک محاورہ ہے کہ اس کا مجھے نہیں پتا، اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا اس کو، لیکن انگلش میں اس کا ملتا جلتا ہے اٹ نوز دی ویئر وائر دی شو پنچ. وہ لوگ جہاں پر اصل اس وقت جو بیٹل فیلڈ ہے، بے شک جموں کشمیر جو ہے اسٹیٹ یہ ایک جسم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جسم کا حصہ ہاتھ ہے. اگر آپ کا ہاتھ خدا نہ کرے یہ کٹ جاتا ہے یا اس میں زخم آتا ہے تو سارا اٹینشن اس ہاتھ کی طرف جاتا ہے. حالانکہ یہ نہیں، یہ ہاتھ اس جسم سے الگ نہیں ہے. تو اس وقت ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اس پارٹ آف دی باڈی کی طرف جو بلیڈ ہو رہا ہے، اور ادھر کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ہمیں وہ اپنے ذہن میں رکھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے. جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ پیغام تھا کہ بھائی آپ آزاد فضا میں رہنے والے لوگ ہیں، تو کیوں نہ آپ اسی طرح سے جو ڈائسپورا ہے، جو جن سے ان لوگوں کو بہت توقعات وابستہ ہیں، ان کو آپ اکٹھے کیوں نہیں کر پاتے. تو جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا، یہ کوئی میں ایز اے پرسن اس میں ایک کوئی لیڈر کی حیثیت سے نہیں، ایک کشمیری جسٹ اے پرسن اس لیے اس میں آیا ہوں کہ اگر ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ 2 بھائیوں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے اور پھر وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ علاقہ جو اس وقت زیر عتاب ہے اس کے اس ظلم میں جو ان پر ہو رہا ہے، یا ان کی جو کرائز ہیں، ان کو اگر ہم دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہو. جی اوکے. تو اس کی 2 جیسے آپ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اس کے 2 پھر سائیڈز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر سپریشن سب سے زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پریورٹی ہے ڈیفینیٹلی. دوسرا یہ ہے کہ جب پوری ریاست کے مستقبل کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ کیسے اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو اس وقت تک جو میں جاننا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو الائنس برطانیہ میں جو بن رہا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی یہ کوسچن موجود ہے، یہ چیلنج ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ آزاد کشمیر میں بھی اس میں وہ جماعتیں شامل ہوئی ہیں جو یا وہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، آزاد کشمیر کے اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، سیدھی سی بات ہے. اور یا پھر وہ جماعتیں ہیں جیسے امان اللہ خان، ٹھیک ہے، جن کا انڈیپینڈنس کا نعرہ ہے، لیکن یہ 87 کے بعد ان کا بھی کلوز لیزن رہا ہے پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ جماعتیں جو اس سے باہر ہیں، جیسے آل پارٹی نیشنل الائنس ہے فار ایگزامپل، وہ لوگ اس کا پارٹ نہیں بنے. برطانیہ میں بھی یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے. تو یہ جو ڈیفرنس ہے یہ کیوں ہے؟ یہ لوگ کیوں آپ کے ساتھ نہیں آ رہے؟
اس طرف تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے جی کہ وہاں پر تو سب اکٹھے ہو گئے، اس میں باہر وہی ہیں جن کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا ہندوستان یا کشمیر ہے ہی ہندوستان، ٹھیک ہے، باقی تقریباً سب لوگ اکٹھے ہو گئے جو ہندوستانی اس قبضے کو چیلنج کرتے ہیں یا حق خودارادیت کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا، لیکن اس طرف اور برطانیہ میں یہ چیلنج موجود ہے، آپ کیسے اس کو اس میں شاید میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہوں. یہ جو 2-4 لوگوں پہ مشتمل یہ جو کمیٹی بنی تھی، قطعاً اس کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ان کو اپنے اپنے نظریات مبارک، لیکن ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر وہ جو فیصلہ کر لیں گے مل بیٹھ کے. دیکھیں جی، یہ ایسی بات ہوئی کہ آپ کا یہ کمرہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ارشاد میں اس کو ریڈ کلر کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ریڈ موضوع نہیں رہے گا، اس کو وائٹ کلر کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس پر ہمارے آپس میں گتم گتا ہو رہی، بحث ہو رہی ہے، اور کوئی تیسرا آدمی آ کے گنتی لے کے بیلچا لے کر اس کمرے کو توڑ رہا ہے. تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ ہم وہ کنٹینیو رکھیں وہ بحث؟ نہیں جی ریڈ کلر ہونا چاہیے، وائٹ کلر نہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم دونوں مل کے اس آدمی کو پکڑ کر کمرے سے نکال دیں. اوکے، اس سے ریلیونٹ سوال ہے جو آپ سب سے ہے کہ یہ تو بہت کلیئر ہے کہ ہندوستان کی جو وہاں پر پوزیشن ہے اور ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ تو الائنس موجود بن گیا جی، اوکے، اور 27 کو آپ ہندوستانی ایمبیسی کے باہر مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. کیا آپ کا اس حوالے سے کوئی پاکستانی ارباب اختیار سے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ اس رائٹ کو مانتے ہیں کہ کشمیری خود فیصلہ کریں، اگر وہ چاہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں، چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ جائیں، چاہیں پاکستان کے ساتھ جائیں، ہم کشمیریوں کو اس کی پوری ہماری طرف سے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ایک چیز میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے یا پاکستان کے قائدین کی طرف سے، اس میں میری نالج کے مطابق جو تھوڑی بہت اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ کشمیر کا کوئی بھی فیصلہ جو کشمیریوں کی ایسپریشن کو کے تابع ہو، یعنی کشمیریوں کی ایسپریشن کی بات وہ بار بار کرتے ہیں، اور یعنی دیٹ از دا اسٹینڈ. مگر اس ضمن میں ہماری کسی ارباب اختیار سے یعنی واضح طور پر کوئی ایسی کوئی بات میٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی. مگر ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں چلا گیا اور اقوام متحدہ میں بھارت اس کو لے کر گیا، اور وہاں پر یہ کنٹیسٹ ہوا، اور انٹرنیشنل جو کوریڈورز آف ڈپلومیسی ہیں ان کوریڈورز میں یہ مسئلہ اس وقت سے ایز اے بائیلیٹرل مسئلہ انٹروڈیوس ہوا. مگر اس میں جو ڈائمنشن جو اس میں ایڈ ہوئی جو ود دا پیسج آف ٹائم، وہ ڈائمنشن یہ تھی کہ ایک تھاٹ ڈیولپ ہوا، اور یہ تھاٹ جس کا آپ بھی اس کو بخوبی آپ کو علم ہے، انڈیپینڈنٹ کشمیر کا ڈائمنشن. اب انڈیپینڈنٹ کشمیر کے ڈائمنشن کے حوالے سے جو قرارداد ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں، اگر آپ کو اس سلسلے میں یعنی کوئی پیش رفت کرنی ہے تو وہ جو قراردادیں آلریڈی موجود ہیں ان کی موڈیفیکیشن بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہی کر سکتی ہے. مگر if the people of Kashmir get united on this point that the right of self-determination that they are demanding is for establishment of a sovereign independent state, if the majority of the people, I think this will be acceptable to the international community. Okay, very interesting point, نذیر صاحب. ایک کال لیتے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، کوئی کالر ہیں ہمارے ساتھ، دیکھیں کیا کہتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم شمس احمد صاحب، کیا جی وعلیکم السلام جناب، آپ کا نام؟ میں فرحان شوکت بات کر رہا ہوں سوئٹزرلینڈ سے. فرحان جی سر. جی جی میرا یہ شاید غالباً ارشاد ماگرے صاحب نے، اگر میں نام بول نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اٹاک کمیٹی میں باقی آل پارٹی نیشنل الائنس والے یا باقی دوسرے تیسرے نہیں آ رہے. تو میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کو فرض نہیں بنتا کہ وہ ادھر اس الائنس میں نہیں آ رہے آپ کی کمیٹی میں،
تو آپ ادھر چلے جائیں. میں نے آپ سے صرف یہ کہنا تھا سر. میں اس کا جواب دے دوں. اوکے جی. دیکھیں پہلے بھائی جان میرا نام ارشاد ماگری نہیں ہے, ارشاد ملک ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. جیسے میرے بڑے بھائی نے کہا انہوں نے ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں. تو ایز اے ٹرو سن آف کشمیر اگر وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں تو ہم ان کے پاس ان کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ مجھے میرے اپنے قائد کا جو ہے انہوں نے جو ہمیں درس دیا ہے, شبیر احمد شاہ صاحب نام سنا ہوگا آپ نے, دی سینئر موسٹ لیڈر ہونے کے باوجود بھی جس وقت یہ کشمیر میں اتحاد نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے گھر سے جب گیلانی صاحب کے پاس ہو گئے جو دو حریت کے فیکشنز تھے تو وہ ٹوپی عام طور پر نہیں پہنتے, تو وہ اس دن وہ ٹوپی پہن کے گئے ہیں. یہ مجھے جو ہمارے سیکریٹری جنرل انہوں نے بتایا, اور جا کے انہوں نے اپنی ٹوپی گیلانی صاحب کے پیروں کے نیچے ڈال دی کہ اس وقت ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنی انا اور چودراہٹ کو چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ایک ہو جائیں. اور دیٹ از دی ٹائم کہ جس کی وجہ سے یہ آئس بریک ہو گیا. تو میں انہی کا شاگرد ہوں. تو اگر مجھے پیر بھی پکڑنے پڑے ادھر دوستوں کے, اور پھر اگر وہ اس میں آ جائیں, اور اس وجہ سے اگر پھر کشمیر میں جو اس وقت بربریت ہو رہی ہے, جو اس وقت خراب حالات ہیں جس سے کشمیریوں کو کسی طریقے کا سکون ہو, تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کے پاس کیوں نہیں جائیں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا جو اپنا نظریہ ہے ہم اس نظریے سے, تو میں تو خود اس نظریے کا قائل ہوں. ہماری تنظیم کا آئین ہے وہی ہے, لیکن یہ کہ ان کو بھی چاہیے, لفظ سوری میں ان کو نہیں کہنا چاہیے مجھے, ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس وقت کشمیری بن کے سوچیں. ہم اس وقت کوئی مقبوضہ کشمیر کا ہے, کوئی آزاد کشمیر کا ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی میر پوری ہے, کوئی سری نگر کا ہے. یہ چیزیں بلا کر ہمیں صرف کشمیری اور کشمیری بن کر سوچنا چاہیے. تو پھر یہ ایک اتحاد کی اور اعتماد کی جو ہے یہ فضا پیدا ہو سکتی ہے. وقفے سے پہلے آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آئی تھنک دوسری طرف سے جو آرگومنٹ آ رہا ہے یا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو نئی کوشش ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے آزاد کشمیر کا ان ایکول ریلیشن شپ, اور گلگت بلتستان کا جو ان ایکول ریلیشن شپ ہے, اس کو یہ جو اپروچ ہے نئی وہ کنسیڈر نہیں کرتی ہے. فار ایگزامپل گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کا وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی جو پاکستان چیف سیکرٹری کے ذریعے معاملات کنٹرول کرتے ہیں, یعنی کہ یہ علاقے جو پاکستان کے پاس ہیں ان کو وہ رائٹ نہیں دے رہے, تو اس کے حوالے سے آپ خاموش ہیں. دیٹ از وائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ون سائیڈڈ کوشش ہو رہی ہے جیسی پہلے موجود تھی, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شمس صاحب اس سلسلے میں ایک چیز عرض کروں آپ کو. میرا تعلق بھی اس مظلوم خطے سے ہے جہاں پر لوگ اس وقت مصروف جدوجہد ہیں, اور ہماری جیسے کہ ارشاد ملک صاحب نے کہا, ہماری فنڈامنٹل جو اس وقت ضرورت ہے, ہمیں اس پین میں کمی کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہے جو پین وہاں پر موجود ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات کیونکہ ہمیں ان تمام باتوں کا پوری طرح سے علم نہیں, مگر یہ معاملات جو ہیں اس کی ریڈریسل جو ہے وہ ریڈریسل ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو, مطلب وہ چیزیں اگر غلط چیز ہو رہی ہے, اگر اسٹیٹ سبجیکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے, why shouldn't it be corrected? Why shouldn't? But our priority and preference as far as the people of that part of Kashmir are concerned, our priority this time is to ease our people who are sufferers, who are suffering under the brunt of the brute force. That is our preference. But these things also need to be sorted out. We don't disagree. So when you sit together, you can discuss. We can discuss. We are open to discussion, or we can discuss. We can think about all the things. So sawal ye hai, but I once again say that our preference of projection is this time the pain of the people of Jammu and Kashmir. The valley. Yeah. Okay.
اوکے جی ٹائم ہے تھوڑا سا جی آپ آخری بات وقفے سے دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو ارشاد صاحب نے کہا کہ جیسے ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے, ہم گئے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کی ہے جس پہ ہم ان کو دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. جہاں تک آپ نے آزاد کشمیر کے سلسلے کی بات کی, گلگت بلتستان میں معاملات نہیں ہو رہے یا آزاد کشمیر میں کوئی معاملات ہیں, تو ہم ان جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھیں اور بات کریں کہ ان کے تحفظات کیا ہیں. اگر ہم نے ان کی تشفی نہ کی تو پھر ہم مجرم ٹھہریں گے, لیکن اگر وہ بار بار دعوت دینے کے باوجود نہیں آتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی تحریک کو لے کر آگے چلیں, کیونکہ وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہم برادرانہ طور پر ہر طریقے سے ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور بات چیت کریں, نہ آپ کے ساتھ چلیں لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو اور ایک متفق کا لائے عمل طے ہو جائے جس میں سارے معاملات کو شامل کیا جائے. جو ان کے تحفظات ہیں ہم اس سے بھی ایگری کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. لیکن ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر مصباح صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم اس وقت جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے, اور کشمیریوں کے برطانیہ میں خاص طور جو کشمیری آباد ہیں ان کے درمیان ایک وائڈر اتحاد یا ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پھر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی ہے یہ جو نئی کوششیں ہو رہی ہیں کشمیریوں کا, ایک خاص طور سے برٹش کشمیریوں کا ایک وسیع تر پلیٹ فارم بنانے کے لیے, جہاں مختلف الخیال کشمیری اکٹھے ہو کر اپنے اپنے جو ان کے سوچیں ہیں, جو سجیشنز ہیں, جو نظریات ہیں, ان کو کسی ایک کوئی ایک شکل دے سکیں کہ جہاں وہ سب بیٹھ کر اکٹھے کچھ کام کر سکیں. جس طرح کہ کشمیر کا جو بھارتی زیر انتظام علاقہ ہے وہاں پر خاص طور سے وادی کشمیر میں ایک پلیٹ فارم سامنے آیا ہے, اور کشمیر کا جو پاکستانی زیر انتظام علاقہ ہے جس کو عام معنوں میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے وہاں پر بھی, اور اس میں گلگت بلتستان سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, لیکن ابھی بہت سے کشمیری ہیں جو اس کوشش کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ایسے امکانات موجود ہیں اور کیسے ان کو مٹیریلائز کیا جا سکتا ہے کہ جو مختلف الخیال کشمیری ہیں وہ ان کی جو کاوشیں ہیں, ان کی جو کوششیں ہیں وہ کسی طریقے سے کنیکٹ ہوں اور ایک ٹیم کی حیثیت سے کشمیری اپنی جو ہے وہ آواز دنیا کے سامنے پہنچا سکیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بات ہم کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے پاس جو لوگ موجود تھے وہ کشمیر جو ایڈاک کمیٹی بنی ہے سیلف ڈیٹرمینیشن کے لیے, جس کا مقام جو ہے وہ ہے کہ مختلف زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کو اکٹھا کیا جائے. اس ہمارے مہمانوں میں سے اب 2 مہمان ہمارے پاس موجود ہیں اور 2 نئے مہمان, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ شوکت علی کشمیری صاحب اور سردار آفتاب احمد خان صاحب بھی تھوڑے سے تاخیر سے پہنچے, اس لیے وہ پہلے حصے میں شامل نہیں ہوئے. اب ہمارے پاس موجود ہیں جناب سردار آفتاب احمد خان, جو کہ مختلف ان کا سیاسی سفر بڑا طویل ہے. فریڈم موومنٹ میں رہے, کشمیر یوتھ موومنٹ سے تعلق ہے, اور کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے بانیوں میں شامل ہیں, برطانیہ میں مقیم ہیں, اور ایک تجزیاتی سوچ بھی رکھتے ہیں کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر. تو آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور شوکت علی کشمیری جو کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرپرسن ہیں, انٹرنیشنل کشمیر الائنس کے کا حصہ ہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں, آزاد کشمیر میں بہت عرصہ متحرک رہے, اور آج کل یورپ کی سطح پر مختلف حوالوں سے سرگرم عمل ہیں. شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو ہم نے اپنے ان ساتھیوں سے پہلے سیشن میں بھی بات کی, تو آپ سے بات شروع کرتے ہیں شوکت صاحب کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو مختلف الخیال کشمیری ہیں, ڈائیورسٹی ہے جو ویوز کی اور اپینینز کی کشمیری سوسائٹی میں, کیا وہ کسی وسیع تر پلیٹ فارم میں اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ یکجا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ 1947 میں ہماری ریاست تقسیم ہو گئی, اور ایک حصہ جو ہے, ایک بڑا حصہ جو ہے جس میں لداخ ہے, جموں ہے اور ویلی ہے,
وہ انڈیا کے زیر انتظام ہے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے. ظاہر ہے کہ ہم سارے لوگ چاہے وہ گلگت میں آباد ہیں یا لداخ میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی ایتھنیسٹی کوئی بھی ہے، لیکن بحیثیت ہم سارے ریاست جموں کشمیر جو 1947 سے پہلے تھی، جو تقسیم سے پہلے تھی، اس کے ایک کنسرن سٹیزن ہیں. ان کے اس ریاست کے حوالے سے ہمارا جو ذاتی نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کی جو بقا ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ریاست جو ہے اس کی سورنٹی بحال ہو. لیکن جب تک کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کا کشمیر کے ایشو کے حوالے سے رول کو دیکھتے ہوئے اور پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اسی طرح ویلی، جموں اور لداخ میں ہندوستان کے رول، ان دونوں کے رول کا تقابل کر کے تو ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں. فرض کریں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو تو کہنے کو ہمارے پاس ایک پریزیڈنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، اسمبلی بھی ہے، لیکن جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے جس کا نام لیجسلیٹو ہے لیکن وہ کوئی لیجسلیشن کر نہیں سکتی، اور 4 پاورفل لینڈ آفیسرز جو ہے وہ ہمارے ریئل حکمران ہیں، اور جی او سی میری جو ہے وہ تمام آزاد کشمیر کے پولیٹیکل جو افیئرز ہیں ان کو سپروائز کرتا ہے، ان کو ڈیل کرتا ہے، اور ایک پک اینڈ چوز ہے. اسی طریقے سے گلگت بلتستان ہے جو گزشتہ 60 سالوں سے وہ بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی حقوق سے محروم ہے، اور کسی کانسٹیٹیوشنل فورم میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو، یعنی اس 21ویں صدی میں جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو ہے کوئی اپیلیٹ کورٹ ہی نہیں ہے. تو ایسے میں جو ہے ظاہر ہے کہ کنسنسس تو بلڈ ہو سکتا ہے جب ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کو بھی ایڈریس کریں، جب آزاد کشمیر کے اندر فرض کریں مجھے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے، ایجنسیوں کا رول ہے، پولیٹیکل میٹرز میں جو ہے وہ پاکستان کی جو ان ڈیموکریٹک فورسز ان کی انٹرفیئرنس ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کا ہی حق نہیں ہے اگر آپ کو اگر جو بھی پلیٹ فارم ہو وہاں سے یہ بھی ہو شامل کہ آزاد کشمیر میں جن لوگوں کو الیکشن کا حق حاصل نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے، آزاد کشمیر اور پاکستان کا اوور آل جو ان ایکول ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہونا چاہیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق جو جمہوری حقوق ہیں وہ بحال ہونے چاہیے، تو آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہے جی پروفیسر نذیر احمد شال صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے جب ہم ریاستی جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہمیں ریاستی جموں کشمیر میں صرف ایک خطے کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ریاستی جموں کشمیر کی من حیث المجموعی بات کرنی چاہیے. ریاست کا ایک حصہ اس وقت رس رہا ہے، بلیڈ کر رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم اپنی انتہا پر ہے. ابھی میں آپ کو بات کہوں کہ ہندوستان نے الیکشنز اناؤنس کیے ہیں کشمیر میں. الیکشنز ایک ڈیموکریٹک پروسیس ضرور ہے، مگر الیکشن کی ایتھکس میں یہ بات بھی ہے رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ناٹ ٹو ووٹ، دونوں چیزیں. اب جو لوگ رائٹ ناٹ ٹو ووٹ کے حامی ہیں انہوں نے جب پہلی ریلی کی اور پہلی ریلی کے ساتھ ہی جب ان کی اس میں انہوں نے اپنی اسٹرنگتھ کو ایکسپوز کیا تو ایک دم عطاب شروع ہوا، اور یاسین ملک صاحب اس جلسے سے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، وہ اریسٹ ہوئے، اور وہ ساری قیادت جو ہے ساری قیادت کو انہوں نے اٹھا کر جیل میں رکھ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں اور بھی بہت سے معاملات ہوئے، ابھی اکنامک بلاکیڈ کا معاملہ ہوا، ایک قانونی معاملے کو جو ایک بالکل ایک لیگل ایشو تھا، اس لیگل ایشو کے حوالے سے جب جدوجہد ہوئی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پالیٹکس کو کمنلائز کیا گیا، اور یہ جو ہے اور 7 لاکھ فوج اور 7 لاکھ فوج میں پھر ایڈیشنل ڈپلائمنٹس، تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ہمارے لیے دس از اے میٹر آف گریٹسٹ کنسرن. سنیے میری بات، مجھے بات کرنے دیجیے. تو میں یہ کہتا ہوں جب ہم کشمیر کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوں تو ہمیں یہ تمام معاملات ان ٹوٹیلٹی جو بھی معاملات ہیں اس پر ڈائیلاگ تو ہم کر سکتے ہیں، کم از کم آپس میں ہم وہ مسائل حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور ڈائیلاگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
یہ جو آپ بات کر رہے تھے ڈائلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ بات میں ان سے پوچھوں گا جو آپ نے ابھی کی ہے, لیکن آپ جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو پلیٹ فارم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کوئی بھی ہو وہ, اس میں کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ اس میں یہ مطالبات بھی شامل ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو آزاد کشمیر میں لوگوں کو جمہوری حق نہیں ہے الیکشن لڑنے کا, اور گلگت بلتستان کے لوگ ابھی تک اپنا جو ان کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ الیکٹ نہیں کرتے, وہ پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے, تو کیا آپ کو اس کو اعتراض ہے کہ یہ مطالبات پاکستان سے کیے جائے؟ دیکھیے جی, ہر چیز کا ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جس طرح شوکت صاحب نے کہا پوری ریاست متنازعہ ہے, پوری ریاست کے لوگوں کے لیے ہم حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اس حق خود ارادیت کے مطالبے پر تو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کو پری ریکوزٹ فار کریکٹنگ آل دا incorrect things is that we must unite on one of the fundamental things. یعنی ہمارا جب کوئی پولیٹیکل فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا باقی معاملات آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. سو لیٹ انڈیا, ہم کہتے ہیں اور اس وقت پھر کہتا ہوں میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے کہ لیٹ انڈیا اینڈ پاکستان both concede this right to self-determination to the people of Jammu and Kashmir state that has been declared disputed territory by the United Nations. اور جب ہمیں وہ معاملات ملیں گے, یہ جن معاملات کی طرف انہوں نے نشاندہی کی, اگر ہمیں حق خود ارادیت میسر ہوا انٹرنیشنل آسپیسز میں, بین الاقوامی آسپیسز میں, اور ایک فری اور فیئر اس کے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے, تو آئی تھنک آل دیز پرابلمز ول بی سالوڈ اینڈ وی ہیو no hitches to open a dialogue with each other. There is no hitch. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی معاملات کو ان کی پریورٹی لسٹ میں نیچے ہیں, زیادہ ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن ہے, یہ ہماری کنسنسس ڈیمانڈ ہونی چاہیے. بالکل یہ آپ کہتے ہیں. آفتاب صاحب, آپ نے دونوں دوستوں کی باتیں سنی ہیں, آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ پروفیسر شال صاحب پہلے بھی جس سے کہہ رہے تھے کہ جس چونکہ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں ریاست جموں کشمیر, چونکہ پوری ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ ہے, اور اس کا وہ مقبوضہ علاقہ جس سے یہ تعلق رکھتے ہیں, یقیناً جو انہوں نے بات کی ہے وہ درست بات کی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا پورا دھیان ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی, تو ہم میں ریاست جموں کشمیر کے جو دونوں زیر انتظام ایریاز ہیں ان کے اوپر جو اس وقت جو دو قوتیں قابض ہیں, ان میں سے ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں جو اکنامک, پولیٹیکل اور جو ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ان کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دھیان دینا اور ان کا ریزالو ہونا ضروری ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کے یعنی کی خاطر جو ہے وہ, یا ایک لوگوں کے ایک حق کو دوسرے حق کی خاطر جو ہے وہ گروی نہیں رکھا جا سکتا. میرا جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے, اس اپروچ سے لینے کے بجائے کنکرنٹلی آپ کو جو ہے وہ ہر ایشو کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے میرٹ کے مطابق جب جس جگہ پہ جس مقام پہ جو بات آتی ہے اس کا جو ہے وہ ازالہ ہونا چاہیے. میں چھوٹی سی آپ سے عرض کروں کہ جب سید میرواز جو ہے محمد یوسف صاحب جب آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے, تو اس وقت ہوا یہ کہ نواب مشتاق گرمانی وزیر امور کشمیر تھے. تو آزاد کشمیر حکومت جو ہے اس کے پاس جو ان کی وسائل تھے بڑے محدود تھے, اور انتظامی حوالے سے بھی ان کی بڑی ضروریات تھیں. تو انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو آزاد کشمیر کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے جو انتظامی معاملات کے لیے جو پیسے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. جو ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا ٹریڈ ہے, جو دیگر جو ایشوز تھے, اور اس پہ مشتاق گرمانی صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہ جو ہے وہ بڑا یعنی ہتک امیز تھا کہ جیسے ہم کوئی گدا مانگ رہے. تو میرواز جو یوسف شاہ صاحب تھے وہ بڑے حلیم طبع اور بڑے زیرک ہمارے بزرگ تھے. تو ان کے ساتھ جو ہے اس وقت جو ان کے سیکرٹری تھے وہ بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم عرض کریں. تو انہوں نے اتنی بات کہی کہ جی جو حکومت پنجاب نیر اپر جیلم کا آبیانہ جو طے تھا پری پارٹیشن جو انتظامی معاملات کے تحت جو اس وقت جموں کشمیر کی حکومت کو دیتی تھی,
اگر ہم آپ سے اس نیر اپر جیلم کا آبیانہ مانگ لیں تو جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا رائٹ ہے، تو شاید آپ کے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں. ہم آپ سے کوئی گدا نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے. جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم اسی کے تحت ہی آپ سے بات کرتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کے رویے ہیں وہ اس انداز سے نہیں ہونے چاہیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کا جو 1950 کی بات کا دہرانے کا آج مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں نے اپنی حق کے لیے کوششیں بھی کی ہیں اور اس کے لیے اپنا اظہار بھی کیا ہے اور قربانی بھی دی ہے اوورآل جو ہے، تاکہ ہمارے ایشو کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے اس کے اندر ریلیکسیشن دی ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اب نے یہ دیکھا ہے، جب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، جب میں 1995 میں گلگت گیا تو گلگت میں ہم نے دورہ کیا، گلگت کا کیا. اس وقت میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو کوشش کی، ہم نے نوجوانوں کو کہ ہم اکٹھے ہوں، جو ہمارے جو ایشوز یونیورسٹیز لیول پہ جو ہمارے ایشوز ہیں، چونکہ اس وقت کراکرم یونیورسٹی نہیں بنی تھی اور گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں ان کے جو ہے وہ جو شوکت صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ وہاں جو ڈومیسائل کا جو ایشو ہے، جو بیسیکلی ہمارا جو بنیادی طور پہ وہاں جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا جو معاملہ ہے، اس میں جو آفیسرز وہاں جو کہ لینڈ آفیسر سارے اوپر سے جاتے ہیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو پس پش ڈال کر ایک طرف رکھ کر صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر اکٹھا نہیں ہوا جاتا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو جو آزاد کشمیر کی جو پاکستان کے ساتھ جو ایشوز ہیں ہمارے، یا جو گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں، ان کو آپ پس پش ڈال کے آپ ان کو جو ہے وہاں کے لوگوں کے آتے رائے دینے سے پیچھے رکھ کے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سب کے لیے سوال ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کشمیری جن کا جو بھی ویو ہے، جیسے یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر ان تمام ایشوز کی لسٹ بنائی جائے جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم تو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اور حال ہی میں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی 14 اکتوبر کی، اس میں ہم نے تمام لوگوں کو دعوت دی تھی کہ وہ آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کریں. بنیادی بات یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا وائڈر پوائنٹ ہے کہ جس پہ سارے لوگ ایک جگہ ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ہیں، آزاد کشمیر کے ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، وہ ساروں کو بیٹھ کے مجموعی طور پر اس پہ گفت و شنید کر کے، بات چیت کر کے کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے کہ جو اچھے طریقے سے جمہوری انداز میں معاملات طے ہو جائیں. ہم حکومت پاکستان سے بھی بات کریں اور اپنے لوگوں سے بات کریں. باقی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ میں اس کی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم حکومت پاکستان کے لوگوں سے اور جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان لوگوں سے بات کریں کہ جناب آپ جو ہے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا تعاون کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس بات کو لایا جائے. مطلب ایک دو بات ظاہر ہے کہ مختلف جماعتیں بھی موجود ہیں جس طرح ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. کچھ باتیں ہیں جو جماعتوں کی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہر جماعت کی اپنی رہے گی. لیکن شوکت صاحب، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا کچھ ایسی جگہ کریٹ ہو سکتی ہے، ایسی سپیس کریٹ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر جماعتوں کا جو نظریہ ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اس جگہ پر ایک ٹیم کی حیثیت سے کشمیری جمع ہو جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے، بشرطے کہ ہم کسی بھی حکمران طبقے کے یا کسی ایک ملک کے سوورن انٹرسٹ کے لیے کام نہ کر رہے ہوں. اگر خالصتاً کشمیریوں کے لیے، وہ چاہے گلگت کا ہو، لداخ کا ہو، آزاد کشمیر کا، ویلی کا ہو، اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو ایشوز جو لوگوں کے امیڈیٹ ایشوز ہیں، فرض کریں کہ آپ کی کشمیریت ہی جو ہے وہ آن سٹیک ہے، تو پہلے آپ کو برطانیہ میں رہنے والے کشمیری کو اگر کشمیری تسلیم کیا جائے گا تو تب جو ہے میری بات سنیں نا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے ایک کمپین ہے، آئیڈینٹی کمپین. جی جی. تو اس کمپین کا بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ ایشوز ہیں، براڈر ایشوز ہیں جو ہمیں کوئی بھی وہ تو اس پلیٹ فارم کے ایجنڈا بن سکتی ہے نا. تو بالکل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایک تو یہ ایشو ہو گیا جس پہ میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جیسے پہلے تعمیری بات یہ کی ہے کہ الائنس ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک نقطے پہ کیوں نہیں؟ ایک نقطے سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہیں، دیکھ نا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں کو ہم کس طرح جو ہے وہ اس نقطے کے لیے اکٹھے کر سکتے ہیں. وہ تبھی ہے کہ لوگوں کو ہم موبلائز اس بات پہ کریں کہ آپ کے تمام مسائل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
ऐसे ही जैसे गलगित बल्तिस्तान में लोग हैं, उनका स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म कर दिया गया है। नतीजा यह है कि वहाँ डेमोग्राफिक की चेंजेस लाई जा रही हैं, लोकल पॉपुलेशन जो है वो अकलियत में बदल रही है। तो अगर कोई अलायंस जो है वो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन पे बरतानिया में मुजाहरे करता है, लेकिन वो गलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं उसको एड्रेस ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही जैसे आज़ाद कश्मीर में KH खुर्शीद महरूम जो है कहीं दुआई में उनको डाला गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि जब उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हालांकि यानी वो इतने मोहतरम शख्सियत थे, कायद आज़म के साथ उन्होंने काम किया था, बानी पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये आज़ाद कश्मीर जो है इसका कोई तहरीक आज़ादी में रोल तयन होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, क्योंकि इस वक्त तक है इसका कोई रोल तयन नहीं है। तो यानी बेसिकली वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक आपने एक स्ट्रक्चर, तो उसकी सजा उनको धुलाई कैंप की शक्ल में हुई। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुजफ्फराबाद से उठा के उसको गिरफ्तार है। तो जाहिर है कि ये तो दोनों तरफ होता रहा है, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लंदन से, देखें वो क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, जनाब दूसरे साथी यहाँ तशरीफ फरमा है जी तो जी, आज आपने महफिल बड़ी जबरदस्त सजाई है। सबसे पहले तो मैं जनाब डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जनाब सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा संभाला राब्ता कमेटी का, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पॉजिटिव स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, इस लिहाज से कि कश्मीरियों की जो क्यादत है उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने के लिए मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से ज्यादा कोई बेहतर किरदार अदा नहीं कर सकेगा, तो उनको मुबारकबाद। और दूसरा, आपका चैनल जो है ये अभी KBC एक इंटरनेशनल डायमेंशन जो है कश्मीर की, इसको वाज़ेह तौर पे ला रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये मसला अपनी कम्युनिटी से आगे बढ़ाकर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उस तक भी पहुंचाना चाहिए। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि इसको खोला जाए और ये डायमेंशन जो है इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो आगे खुदारियत है ये तो बुनियादी इंसानी हक है सबका और होना भी चाहिए, लेकिन आज तक हमें ये मिल नहीं सका। और ये जो कंट्रीब्यूशन अभी यहाँ लंदन में या UK में हुआ है कि एड हॉक कमेटी की जानिब से जो आके खुदारियत की जो तारीख चलाई जा रही है, इसको मजबूत करने के लिए मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के द्वारा से काम होना चाहिए, ताकि ये जो साथी यहाँ बैठे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज़ाया न हो जाए। क्योंकि एक ऐसी जो डायमेंशन अभी आई है वो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीरियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा कदम है और इंशाल्लाह हमारा भी साथ इनके साथ ही रहेगा। वो मेरी दुआ है कि ये जो तहरीक है ये कामयाब हो। मुझे खतरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन आने का मसला शुरू हो जाए पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, तो फिर ये यहाँ पे जो सियासी हमारी पार्टियां हैं वो फिर वो जो अपने गैर जिम्मेदाराना नारे हैं वो फिर लगाना शुरू कर दें। तो मैं साथियों से यही कहूंगा कि अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और दूसरा है कि हुकूमत पाकिस्तान को किस तरह इस बात पे कायल किया जाए कि वो भी पब्लिकली आके खुदारियत की हमायत करें। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो नाज़रीन है इस पे कुछ कहें। बहुत शुक्रिया।